وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم سامعین کرام، اس سے پہلے ہم لوگوں نے غزوہ بدر کے بعد کیا کچھ ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا کیا پریشانیاں آئی تھی اور کس طرح سے قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ٹوٹ پڑی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر حکمت عملی کے ساتھ ایک ایک پریشانیوں کو دور کیے اور صحابہ کرام کو ساتھ لے کر کے ان تمام چیزوں کو ختم کیے. اس کے باوجود ابھی جو ہے مسلمانوں کے لیے راستہ آسان نہیں ہوا. جنگ بدر میں تو اللہ رب العالمین نے جیت دے دیے، فتح نصیب ہو گئے، لیکن اس کے باوجود آسان نہیں تھا. اور مشرکین مکہ جو اتنے مقتول ہوئے تھے، جو ہار چکے تھے، یہ لوگ خاموش نہیں بیٹھا ہوا تھا، بلکہ جو یہ لوگ اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے مقتولین کو دیکھ لیا تھا اور اپنے جیتے جی انہوں نے ہار کو دیکھ لیا اور سن لیا تھا، اب ان لوگوں سے رہا نہیں جا رہا تھا. یہ لوگ پورے غیظ و غضب میں کھول رہا تھا اور اسی کے نتیجے میں ان لوگوں نے اپنے سے دوسروں کو خبر نہ ہو کہ ہم لوگ کس قدر افسوس ہیں، کتنا رنج اور غم ہے، اس کو ظاہر نہ ہونے دینے کے لیے ان لوگوں نے جو لوگ قید تھے ان کا فدیہ دینے میں جلدی نہیں کیا. اسی طرح سے ان لوگوں نے اپنے تمام لوگوں کو مکہ میں یہ حکم جاری کیا کہ کوئی کسی کے قتل پر نوحہ نہیں کرے گا. مشرکین کی یہ عادت تھی کہ جب کسی شخص کا قتل ہو جاتا یا دنیا سے چلا جاتا تو وہ نوحہ خوانی کرتے. تو سب کو منع کر دیا تھا کہ نوحہ نہیں کرنا ہے. اگر نوحہ کرو گے تو معلوم ہو جائے گا، محمد اور ان کے ساتھی کو یہ معلوم ہوگا کہ وہ لوگ بہت رنج و افسوس میں ہیں. اس لیے ان لوگوں نے منع کر دیا نوحہ خوانی سے. اب اس کے بعد جنگ احد کے لیے وہ لوگ ایک فوج تیار کر رہے ہیں. پھر سے جو یہ لوگ ہار چکے تھے ان کا بدلہ لینے کے لیے یہ لوگ اپنے آپ کو اکٹھا کر رہا تھا. اور اس میں اکرمہ بن ابو جہل، ابو سفیان بن حارث اور اس طرح سے عبداللہ بن ربیعہ یہ لوگ پیش رہے اور ان لوگوں نے بڑھ چڑھ کر کے کوشش کی. اور سب سے پہلا کام ان لوگوں نے جو کیا وہ یہ کیا کہ جو جنگ بدر جس کی وجہ سے ہوئی تھی، جو قافلہ ابو سفیان بچا کر کے لے آئے تھے، جس قافلے میں بہت سارے مال تھے، تو جن کے بھی مال و دولت تھے اس قافلے میں اور اس تجارتی قافلے میں جن کے بھی سامان تھے، مشرکین مکہ یہ کہہ کر کے کہ ہم اس سامان کو جنگ کے لیے استعمال کریں گے، اس مال کو جنگ کے لیے استعمال کریں گے تاکہ محمد اور ان کے ساتھیوں سے بدلہ لے سکیں اور اپنے مقتولین کے تئیں اپنے دل کو سکون حاصل کر سکیں. اس کے لیے ان لوگوں نے اس مال کو لے لیا اور اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں کا مال تھا ان لوگوں کو کہا کہ مال رہنے دو. ان لوگوں نے مان بھی لیا کہ ٹھیک ہے، جنگ کے لیے اس مال کو تیار کریے اور رکھ لیجئے. اور اس کے بعد ان لوگوں نے یہ اعلان کیا کہ جتنے بھی قوم ہیں، جو لوگ ہمارے ساتھ آنا چاہتے ہیں، جو قبیلہ ہمارے ساتھ لگنا چاہتے ہیں محمد اور ان کے ساتھیوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے، وہ ہمارے ساتھ آ جائیں، ہم سب کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار ہیں. اور ان کے ساتھ ساتھ ان لوگوں نے یہ بھی کیا کہ ایک شاعر ابو عزہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں قید کیے تھے اور ان کو بلا کسی فدیے کے رہا کر دیے، اس وجہ سے یہ کہہ کر کے کہ تم کبھی بھی ہمارے خلاف کسی کو نہیں اکسانا اور نہ بھڑکانا. تو انہوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے. لیکن جب ابو سفیان اور ان کے ساتھیوں نے کہا کہ تم ہمارے ساتھ کام کرو، لوگوں کو محمد ان کے ساتھیوں کے خلاف بھڑکاؤ، تو جب ہم وہاں سے فتح ہوں گے اور جیت حاصل کر کے آئیں گے تو ہم تم کو مالا مال کر دیں گے. اس کے بعد ان لوگوں نے لوگوں کو بھڑکانا شروع کیا. ابو عزہ نے اپنے اشعار کے ذریعے سے لوگوں کو خوب ابھارا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تیار کیا.
اب دیکھیے کہ ان لوگوں کا جو لشکر ہے ان کی تعداد کیا پہنچی، اور ان کے سپہ سالار کون بنے، اور کمان کن کے ہاتھوں میں دیا گیا۔ ان کے جو جتنے بھی لوگوں کے سامنے انہوں نے اعلان کیا تھا، جتنے بھی فوج کو آنے کے لیے کہا تھا، اس کے لیے ایک بڑی فوج تیار ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑنے کے لیے ایک بڑی فوج تیار ہوئی، تقریباً 3000 کی، تقریباً 3000 کی بڑی تعداد ان لوگوں نے تیار کر چکے۔ اور اس کے ساتھ ان لوگوں نے ایک اور بھی چیز تیار کی، کہا کہ ہم لوگ اپنی عورتوں کو بھی ساتھ لیتے ہوئے جائیں گے، تاکہ میدان جنگ میں یہ احساس ہو کہ ہماری عورتوں کی عزت لوٹ جائے گی، ہماری عورتوں کی عزت ختم ہو جائے گی اگر ہمارے اندر یہ احساس ہوگا، اور جب ہم لوگ یہ ایسا فیل کریں گے تو اور زیادہ جواں مردی کے ساتھ اس جنگ میں لڑیں گے۔ اس لیے ان لوگوں نے عورتوں کو بھی ساتھ لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ 3000 اونٹ کو بھی لیا، 200 گھوڑے کو بھی تیار کیا، اور اس لشکر کے سپہ سالار ابو سفیان رہا، اور کمان خالد بن ولید کے ہاتھ میں دیا۔ خالد بن ولید ابھی اسلام نہیں قبول کیے تھے، اور اس کے بعد اب یہ لوگ مدینہ کی طرف بڑھ گئے، 3000 فوج کو لے کر کے مدینہ کی طرف بڑھیں، اور اس جذبے میں اور اس وجہ سے اور اس مقصد سے وہ لوگ بڑھیں کہ آج ہم لوگ محمد اور ان کے ساتھیوں سے بدلہ لیں گے۔ اب ذرا ادھر آ جائیے، ادھر مدینہ میں کیا حالت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا خبر، آپ کے ساتھیوں کو کیا خبر، لیکن حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو جو مسلمان ہو چکے تھے، انہوں نے بڑی گہرائی کے ساتھ یہ مشرکین مکہ جو کچھ بھی کر رہے تھے ان تمام چیزوں کے بارے میں خبر رکھ رہے تھے، اور سب ان کے نقل و حرکت کو نوٹ کر رہے تھے۔ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک غلام کے ذریعے سے ایک خط لکھا، جس میں سارے ڈیٹیل لکھے اور تمام تفصیلات لکھ کر کے بھیج دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ کس طرح سے یہ لوگ آپ کے خلاف فوج کو تیار کر رہے ہیں۔ جب یہ خط نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبی بن کعب نے یہ خط پڑھ کر کے سنائے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں اعلان کیے اور کہا کہ ہم تمام لوگوں کو اب تیار ہو جانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کے بعد مدینے کی حالت ایسی تھی کہ اگر نماز تک پڑھنے کے لیے جاتے تو وہاں بھی ہتھیار ساتھ لے کر کے جاتے، اور کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے تیار ہوئے، کچھ لوگ مدینہ کے راستے میں تیار ہوئے جہاں سے کوئی فوج یا کوئی قافلہ داخل ہو سکتا تھا۔ اس طرح سے پوری تیاری شروع ہو گئی۔ اب اس کے بعد مشرکین کے لشکر کی طرف آئیے۔ مشرکین کی جو لشکر تھا وہ لشکر مدینہ کی طرف آ رہا تھا، اور ایک جگہ مقام عینین، وہاں پر آ کر کے احد کے قریب ہی یہ مقام ہے، وہاں پر آ کر کے یہ لوگ پڑاؤ ڈال دیے۔ اور یہ 6 شوال جمعہ کے دن 3 ہجری کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قدم اٹھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو جمع کیا رائے اور مشورے کے لیے کہ مشرکین مکہ اتنی بڑی تعداد میں ہمارے خلاف آ رہا ہے، اور وہ لوگ اتنے بڑے فوج کو لے کر کے ہم سے لڑائی کرنے کے لیے آ رہا ہے، تو کیا کیا جائے؟ سب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا، اور سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک خواب لوگوں کے سامنے رکھا کہ میں نے ایک بھلا خواب دیکھا ہے۔ وہ خواب یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ گائے ذبح کی جا رہی ہے، اور اپنے تلوار پر شکستگی دیکھا، اور میں نے اپنے ہاتھ کو محفوظ زرہ پر رکھا۔ اس خواب کی تعبیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کی کہ جو میں نے گائے کو ذبح کرتے ہوئے دیکھا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ ہمارے اصحاب قتل ہوں گے۔ اس کے ساتھ کہا کہ جو میں نے اپنے تلوار پر شکستگی زخم دیکھے گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ہی خاندان میں سے کوئی شخص شہید ہوگا۔ اور تیسری تعبیر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اپنے ہاتھ کو محفوظ زرہ میں رکھ رہا ہوں، آپ نے بتایا کہ یہ مدینہ کی شہر ہے، یہ مدینہ کا شہر ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک رائے پیش کی، کہا کہ ہماری یہ رائے ہے کہ ہم لوگ مدینہ میں رہ کر کے اس لڑائی کو لڑیں گے، تاکہ جتنے بھی لوگ آئیں گے وہ لوگ اپنے گھروں کے اوپر سے بچے ہوں، نوجوان ہو، بوڑھے ہوں، عورتیں ہوں، سب ان پر وار کر سکیں۔ اور اس رائے پر سب سے پہلے جنہوں نے اتفاق کیا وہ عبداللہ بن ابی بن سلول تھا۔ یہ رئیس المنافقین ہے، منافقوں کا سردار ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اتفاق رکھتے ہیں۔ لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنے جلدی منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رائے پر
اتفاق کر لیا، کیا سمجھتے ہیں؟ اس کے پیچھے اس نے یہ خیال کیا کہ اگر ہم لوگ کو نکلنا پڑ جاتا جنگ کے لیے اور مجھے خدشہ ہے کہ وہاں کچھ ہو نہ جائے میرے ساتھ، تو یہ جنگ کے لیے نکلنے کے تیار نہیں تھا۔ کہا کہ اگر گھر سے لڑا جائے، مدینہ شہر سے لڑا جائے، اپنے گھر ہی میں رہیں گے، کسی کو معلوم نہیں ہوگا کہ نکلا تھا یا نہیں نکلا تھا جنگ کے لیے، یہ آیا تھا کہ نہیں آیا تھا، ایک بھی تیر چلایا تھا کہ نہیں چلایا تھا، کسی کو معلوم بھی نہیں ہوگا، یعنی سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ یہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول کی چالاکی ہے۔ بہرحال لیکن اللہ رب العالمین کو یہ منظور تھا، یہ اللہ رب العالمین کو منظور تھا کہ مسلمانوں کے بیچ میں جو آستین کا سانپ ہے وہ ظاہر ہو کر کے رہے۔ وہ صحابہ کرام جو جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، ان صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، کیوں نہ ایسا ہو، ہم جس چیز کی تمنا کرتے تھے، ہم جس چیز کی دعائیں کرتے تھے کہ ہم جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے، ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکے، ہم ان سے لڑ نہیں سکے، ہم دعائیں کر رہے تھے، ہم تمنائیں کر رہے تھے کہ ہم ان سے لڑیں گے اور ان سے لڑائی کریں گے، تو کیوں نہ ایسا ہو کہ مدینہ شہر سے باہر جا کر کے یہ لڑائی لڑی جائے، تاکہ وہ لوگ ہمیں کمزور نہ سمجھیں، تاکہ وہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ وہ لوگ ڈر چکا ہے، اس لیے اپنے گھروں ہی میں رہ کر کے وہ لڑنا چاہ رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اسی رائے پر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، جنہوں نے جنگ بدر میں تباہی مچا کے رکھے تھے، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ باہر جا کر کے لڑیں گے، میدان میں جا کر کے لڑیں گے۔ یہی رائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور کر لی اور اپنی رائے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیے۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ آگے کی حالات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے رب العزت ہم تمام لوگوں کو اسی طرح سے اسلام کی سربلندی کے لیے اور اسلام کی حفاظت کے لیے، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، آمین۔